میرے محترم حضرات، سبق سیکھو اپنے بڑوں سے۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے برابر کسی کو ٹھہرانا۔ اولیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ طاقت عطا فرمائی ہے، اللہ نے، اس طاقت کو ہم مانگنے جاتے ہیں، اس طاقت کے ذریعے فیض اٹھانے جاتے ہیں، ورنہ تو یہ مسلمان کا عقیدہ ہے ساری باتیں اللہ کی طرف سے۔ مالک یوم الدین اللہ ہے، مالک الملک اللہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن یہ دنیا میں یہ جائز ہے کہ کسی صاحب ثروت کے پاس آپ جا کر کے ان سے مدد لیں گے، یا کسی علم والے کے استاد کے پاس جا کر کے ہم کو پڑھا دیجئے بولیں گے، یا کوئی سرخ روح چہرے والے کے پاس جا کے قرض مانگیں گے، قرض مل جائے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دیتے ہیں نا، چہرہ جس کا خوبصورت ہو اس کے یہاں سرخ روح چہرہ ہو، خوبصورت ہو، اس سے یہاں قرض مانگیے، آپ کو مل جائے گا۔ ارے چہرے میں اس کی اندر کی خاصیت جھلکتی ہے، لہذا قرض مانگنے والے کو لوٹاتے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہم کو سبق حاصل کرنے کی توفیق دے۔ قرض کی بات آ گئی تو میں یہ بھی سنا دینا چاہتا ہوں، قرض وصولی میں سختی نہ کرو، قرض دینا چاہیے، قرض کی وصولی میں گالیاں نہیں بکنا، سختی نہ کرنا۔ سختی نہ کرنے والا، قرض کو وصول کرنے والا، قرض دینے والا، یہ اچھا آدمی ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح قرض لینے والا اچھی نیت سے واپس کر دینے کی نیت رکھنے والا، کیونکہ اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے نا، دینے کی نیت سے ہم دے دیں گے، کسی طرح دے دیں گے، کوشش کر کے ضرور دے دیں گے، مولا مجھے دینے کی توفیق دے دے۔ اب حاجت سخت آ گئی، ہم کو مدد کیجیے، کسی سے قرض لے تو اللہ دینے کی بھی توفیق دیتا ہے، دینے کی بھی حیثیت دے دیتا ہے۔ لہذا لینے والے کو چاہیے قرض لیتے وقت ارادہ پاک ہو، دینے کی پوری ہمت رکھے، نیت مضبوط رکھے، اچھے ارادے سے قرض لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت خاص سے دینے کی بھی توفیق دیتا ہے، دینے کی بھی حیثیت دے دیتا ہے، عزت بچ جاتی ہے۔ لہذا دونوں اچھے ہیں، قرض لینے والا بھی اچھا ہے، دینے والا بھی اچھا ہے، درست نیت ہو، عقیدہ اچھا ہو۔ انما الاعمال بالنیات، اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے۔ لہذا مسلمانوں میں آپ کو یہ تنبیہ کرتا ہوں، دین کی خدمت کیجئے، لیکن پہلے چارج لیجئے، پھر تو چارج دیجئے۔ چارج ہی نہیں ہے، خالی گھڑا ہے، کیسے دوسرے کو چارج کرے گا؟ پھر اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے، یہ دین کی باتیں، نا اہل کے پاس دین کی باتیں رکھنے والا، خنزیر کے گلے میں موتیوں کا ہار پہنانے والا، خنزیر سور، پگ کے گلے میں، سور کے گلے میں موتی کے ہار ڈالنا کیا کچھ فائدہ مند ہے؟ کیا قدر ہوگی موتی کے ہار کی؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا دین اہل والے کو سکھانا چاہیے، یعنی اس کی قدر کرنے والوں کو دین یعنی علم دلاؤ تو اس کی قدر ہوگی۔ قدر ہی نہیں ہے، زبردستی علم۔ ارے ایسا نہیں ہوتا صاحب۔ علم کی تلاش میں حضرت خواجہ غریب نواز پہنچے عثمان ہارونی کے دربار میں، بغداد شریف پہنچے حضرت خواجہ غریب نواز، کیا؟ پیر کی تلاش میں۔ پیر کیوں تلاشتے ہیں؟ پیر کہتے ہیں بڑے کو، شیخ کو، مرشد کو، ارشاد کرنے والے کو، ننمارایم سلبور، پادھاپالر، پریور، متقی، اسی کو شیخ کہتے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز خود تو عالم دین ہیں، خود تو متقی ہیں، خود تو پرہیزگار ہیں، خود تو علامہ ہیں، خود تو ولی اللہ ہیں، اس کے باوجود شیخ کی تلاش میں بغداد پہنچتے ہیں، دریافت فرماتے ہیں لوگوں سے سب سے بڑے پیر صاحب کون ہیں؟ جمہور لوگ، زیادہ تر لوگ، سب کے سب اتفاق اس پر ہوتے ہیں، یہاں سب سے بڑے پیر صاحب حضرت عثمان ہارونی ہیں۔
یہ سن کر خواجہ غریب نواز حضرت عثمان ہارونی کی خانقاہ پر پہنچتے ہیں۔ خانقاہ یعنی ولی اللہ جہاں بیٹھتے ہیں ان کا مکان ہوتا ہے، ان کے خادم ہوتے ہیں، ان کے یہاں چاہنے والے آیا جایا کرتے ہیں، ان کو خانقاہ بولتے ہیں۔ خانقاہ پہنچے حضرت معین الدین چشتی، اور خادم باہر آیا، حضرت نماز پڑھنے گئے ہوئے ہیں، جنید بغدادی کی مسجد میں نماز پڑھنے گئے ہوئے ہیں۔ خواجہ غریب نواز بھی پہنچے جنید بغدادی کی مسجد پر، وہاں سے حضرت پیر کامل حضرت عثمان ہارونی حضرت خواجہ معین الدین کو اپنی طرف بلاتے ہیں۔ خواجہ معین الدین سامنے بڑھتے ہیں، قدم بوسی کرتے ہیں۔ ان سے پوچھو جو دین پھیلانے آتے ہیں، قدم بوسی کرنا کیا ہے؟ تو شرک ہے، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں ٹھیک ہے، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرنا چاہیے، کون؟ اس تو سب مسلمان مانتے ہیں۔ قدم بوسی کرنا یہ سب نہیں کرنا چاہیے، شرک۔ تو کیا ناہنجاروں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے تو بھی میں بھی ایک ہے بولنا ہے؟ تیرے ہاتھ میں ہاتھ دے کر ہی مجھے کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہے؟ تو ہی بہت بڑا گواہ بن جائے گا محشر کے میدان میں، میری ایمان کی گواہ تو دے گا۔ بیوقوف لوگ ہیں وہ، ان سے ہاتھ نہ ملانا۔ وہ تو قدم بوسی کرنے کو شرک بولنے والے۔ لہذا قدم بوسی کرنا خواجہ غریب نواز سے سیکھو، قدم بوسی کروانا حضرت عثمان ہارونی سے سیکھو۔ ناجائز ہوتی قدم بوسی، عثمان ہارونی ڈانٹ دیتے قدم بوسی نہ کرو، یہ تو شرک ہے بول دیتے، نہیں، قدم بوسی کروایا، قدم بوسی کیا۔ اس کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا 2 رکعت نماز پڑھو۔ حضرت عثمان ہارونی کے آرڈر پر اللہ کے واسطے 2 رکعت نماز حضرت خواجہ غریب نے فرمایا، نماز ادا فرمائی۔ اس کے بعد اپنے معمولات تعلیم کرتے ہیں، گھریلو اپنا خانقاہی ذکر میں حضرت خواجہ غریب نواز کو عثمان ہارونی فرماتے ہیں ہمارے یہاں 1 رات اور 1 دن کا ذکر ہوا کرتا ہے، آپ کو بھی اس 1 رات 1 دن کا ذکر کرنا چاہیے۔ لہذا حضرت خواجہ غریب نواز نے بھی 1 دن اور 1 رات کا ذکر مرشد کے حکم پر کیا۔ اس کے بعد اپنی طرف بلایا۔ خواجہ عثمان ہارونی نے اور بھی آرڈر فرمایا سورہ اخلاص کو 1000 مرتبہ پڑھو، سورہ قل ھو اللہ کی سورت کو 1000 مرتبہ پڑھیے۔ حضرت عثمان ہارونی کے فرمان پر حضرت معین الدین نے 1000 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھا۔ حضرت عثمان ہارونی نے ٹوپی عنایت فرمائی اور ایک پوشاک بھی عنایت فرمایا، اور حضرت خواجہ غریب نواز کو اللہ کی قربت کی طرف رہنمائی فرمائی، یعنی اللہ کی قرب کی منزل کو طے کرایا۔ المختصر حضرت خواجہ غریب نواز چارج لیے ہوئے یہ فرماتے ہیں میرے اولاد سے، میرے فرزندوں سے جو بھی مرید ہوگا، میرے فرزند مجھ سے اور میرے فرزندوں سے جو بھی مرید ہوں گے ان کو میں جنت میں بھیجے بغیر میں جنت میں نہیں جاؤں گا، ان کو پہلے جنت میں بھیجوں گا اس کے بعد جاؤں گا۔ تو اولاد سے مراد کیا ہے حضرت؟ کیا آپ کی اوریجنل اولاد ہے یا خلفاء ہیں؟ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ میرے اولاد سے مراد میرے خلفاء ہیں، میرے سے مرید ہونے والے، پھر ان سے مرید ہونے والے، ان سے مرید ہونے والے، ان سے مرید ہونے والے، جتنے بھی خلفاء ہوں گے سب میری اولاد سے جو بھی مرید ہوگا
وہ چشتی ہے، چشتیوں کو میں جنت میں بھیجوں گا، ان کو بھیجے بغیر میں جنت میں نہیں۔ اسی لیے چشتی اہل بہشت کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، دین داری عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بزرگوں کی تلاش میں کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دل میں کم سے کم خیال کو لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور محنت قاعدے کی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ والے تو گھومتے پھرتے تکلیفیں اٹھاتے نہ جانے کہاں کہاں پہنچے۔ پھر حضرت خواجہ غریب نواز کی ایک دو بات میں اور سنانا چاہتا ہوں، 1-2 منٹ کے اندر 1-2 منٹ کے اندر۔ خواجہ غریب نواز کے بارے میں آتا ہے، ان کی عبادت ایسی رہی، 70 برس تک پیٹھ کو بستر میں نہیں لگائے۔ خواجہ غریب نواز ہمیشہ باوضو رہا کرتے، ان کی حاجت اصلیہ پر وضو ٹوٹتا ہے، اس کے بعد وہ باوضو ہمیشہ رہتے ہیں۔ یہ دیکھیے یہ کیا معمولی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت خواجہ غریب نواز حافظ القرآن ہیں، عالم دہر ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز ایک رات اور ایک دن میں قرآن پاک پورا کر لیتے ہیں۔ ادھر رات میں سوتے نہیں ہیں، پیٹھ زمین سے نہیں لگاتے۔ عالم یہ ہے کہ ہمیشہ خواجہ غریب نواز آنکھ کو بند رکھتے، جب ان کا کام کا وقت آتا ہے تو آنکھ کھولتے، نمازوں کو ادا کرنا ہے تو آنکھ کھولتے، اور پھر نظر جس پر پڑ جاتی ہے رحمت کی نظر، وہ اللہ کا ولی ہو جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔